اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو اور دنیا کو پہنچا دیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ناگواری کی کیفیت میں اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ کتنا ملتا ہے۔ روایت صحیح مسلم کی ہے 7703، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بچہ میری طرف بھجوا دیجئے، میں اسے یہ جادو سکھا دوں۔ نتیجتاً اس نے ایک بچہ بھجوا دیا جو اسے جادو سکھاتا تھا۔ وہ بچہ جب جاتا اس جادوگر کی طرف تو راستے میں ایک راہب تھا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی بات سنتا تو اسے اس کی بات نہ کچھ بھلی لگتی۔ تو جب بھی جادوگر کے پاس جاتا وہ بچہ تو راہب کے پاس سے ہو کے جاتا۔ قصہ لمبا ہے، حدیث میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ راستے میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی گزرنے والوں کے لیے، ایسا جانور تھا جس نے روک رکھا تھا، ایک اژدہا تھا جس نے روک رکھا تھا راستے کو، لوگ پریشان تھے۔ اس دن بچے نے دیکھا کہ آج مجھے دیکھنا ہے کہ کیا راہب سچا ہے یہ جادوگر سچا ہے، یہ راہب زیادہ علم رکھتا ہے یہ جادوگر۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور یہ کہنے لگا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس۔ اللہ اگر راہب کی بات سچی ہے، جادوگر سے اس کی بات زیادہ پیاری ہے آپ کے نزدیک، تو اس اژدہے کو، اس مصیبت کو قتل کر دے تاکہ لوگ اپنا راستہ لیں۔ اس نے پتھر پھینکا، وہ قتل ہو گیا، لوگ جانے لگے۔ نتیجتاً یہ بات معروف ہو گئی، بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ ناراض ہوا، بادشاہ نے بڑی کوششیں کی، اس کو کشتی میں بٹھا کر ڈبونا چاہا، سارے ڈوب گئے، وہ اکیلا بچا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بھجوا کے اس کو گرانا چاہا، سارے گر گئے، وہ اکیلا بچا۔ بچے نے اس وقت پھر کیا کہا، اگر تو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے، ویسے آپ نہیں قتل کر سکتے، آپ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر اور مجھے سولی پہ لٹکا دیں، پھر ایک تیر جو ہے وہ لے اور تیر چلاتے وقت اگر آپ یہ کہیں گے بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چھوڑتا ہوں، ثم ارمنی، پھر تم وہ تیر مجھے مارنا، فإنک اذا فعلت ذلك قتلتنی، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے قتل کر پاؤ گے، وگرنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اسے سولی پہ لٹکایا، ایک تیر لیا، اسے کمان میں ڈالا اور کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام، اور تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر اس بچے، اس نوجوان کی کن پٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھا جہاں اس کو تیر لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ وقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے، اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔
تو اس نوجوان نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جان پیش کی. نتیجتاً یہ جان اتنی قیمتی ثابت ہوئی. روایت کے الفاظ ہیں، جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ مزید ظلم کے لیے تیار ہو گیا. اس نے ہر گلی کے سامنے خندق کھدوا دی اور آگ جلا دی اور کہا جو اس کے دین سے نہیں پلٹے گا اس کو اس میں ڈال دیا جائے. جب سب کو ڈالا جا رہا تھا، ایک عورت کو بھی اس میں ڈالا گیا، اور عورت کے پاس بچہ بھی تھا. عورت نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کیسے آگ برداشت کرے گا تو عورت تھوڑی سی گھبرا گئی. اس وقت وہ دودھ پینے والا بچہ بول کے کہتا ہے جس کو اللہ نے ہی بلوایا، یا امہ اصبری فإنک علی الحق، اے میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو، اور حق والے بے صبر نہیں ہوا کرتے. تو ناپسندیدہ کیفیات میں بھی اللہ ذوالجلال کی بات کو مقدم کرنا اور اللہ ذوالجلال کی عظمت کے لیے، اس کے دین کے لیے قربانی دینا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے آپ کو لگانا، دین پہ ڈٹ جانا، دین کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال کتنے کتنے بڑے انعام دیتے ہیں. کس طرح 1,00,000 لوگوں کے مسلمان ہونے کا یہ باعث بنا نوجوان، اور آج کے نوجوان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ آج ان کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے. کاش وہ بھی اس طرح کے کام کریں کہ کافر لوگ ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ کے اسلام کی عظمت کو قبول کر لیں.